میرے عزیزوں توجہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت کا احساس کہ میرے آقا میرے ساتھ ہیں، کبھی تمہیں تنہا ہونے نہیں دیں گے، کبھی تمہیں بزدل بننے نہیں دیں گے، یہ چیز تمہیں نروس ہونے نہیں دے گی۔ آج ہم اسی لیے نہیں ٹوٹتے نہیں بکھرتے کہ ہمیں احساس ہے کہ دنیا اگرچہ چھوڑ دے مکین گنبد خضرا کبھی ہمیں نہیں چھوڑتے، اور ہم جیتے ہی ہیں ان کی محبت کے لیے، ہم جیتے ہی ہیں ان کے نام پر۔ اور ہمیں آج جو عزتیں ملی ہیں وہ کس بات پر ہے؟ مجھے بتاؤ کس بات پر یہ عزتیں ملی ہیں؟ یہ ہزاروں کا مجمع، یہ جو لوگوں کا تانتا بھدا رہتا ہے دیکھنے کے لیے ملنے کے لیے۔ دنیا میں کبھی سنا ہے ارے جیل سے چھوٹے ہوئے قیدی اپنا منہ چھپا کر کے گھومتے ہیں، اور ایک قیدی وہ ہے جسے دنیا دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، اس لیے کہ اس قیدی میں اس قیدی میں بڑا فرق ہے۔ کوئی چوری کر کے اندر گیا تو منہ چھپا کر گھومے گا، مگر میرے مصطفیٰ کا نام لے کر کے گیا تو سر اٹھا کر کے دیا گیا، سر اٹھا کر دیا کرے گا۔ یہ کوئی یہ دیوانی اور مجنو قوم کی عادت نہیں ہے، یہ تمام جو عشاقان مصطفیٰ کی بھیڑ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا تو سیلیبریٹیز کو دیکھنے کے لیے شاید بھیڑ لگاتی ہو، مگر یہ بہت کم ہے۔ وہ سیلیبریٹی کون ہوتے ہیں ہمیں اس کا پتہ نہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ کے کتے کو دیکھنے کے لیے بھی ہزاروں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے۔ ہماری حیثیت اس سے زیادہ نہیں، بلکہ شمار اگر میرے آقا کر لیں اپنے دربار کے چوکھٹ کے کتوں میں سے، یہ ہماری زندگی کی بڑی معراج ہے۔ سکے طیبہ سب کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والوں۔ عزیزان گرامی، جو بات کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنو، یہ عزت ہے اس نام کی وجہ سے، اس نام کی برکت ہے، اور ان کو چھوڑو گے تو عزتیں بہت دور بھاگ جائیں گے، ان سے رشتے کمزور کرو گے، دنیا تمہیں اچھال کود کا نشانہ بنا لے گی، کبھی ادھر سے اچھالو کبھی ادھر سے اچھالو۔ وہ وقت کیا تھا جب تمہارے کلمے پر انگلی اٹھ سکتی تھی، اذان پر، قرآن پر، حضور کی ذات پر نہیں۔ آج حالات بگڑتے اس لیے گئے کہ تم ان کے اخلاق و کردار سے خود دوری بنا بیٹھے ہو۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گئی، یہ ایک محاورہ ہے۔ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گیا، مگر میں اپنے جوانوں کو کہتا ہوں کہ شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ تمہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شیروں میں رکھا گیا تھا، تم کو خیر امت کہا گیا قرآن میں، تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، غیب پر ایمان لاتے ہو، یہ تمہاری صفات ہے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور مت کرنا، ورنہ عزتیں چلی جائیں گی، عزتیں ختم ہو جائیں گی، اور عزت باقی رہتی ہے حضور پاک کی وفا کی وجہ سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ آج اخیر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 مرد عاشق صادق کو گزرے ہوئے، لیکن مجموع میں دیکھو کیسا زندہ نظر آتا ہے۔ ایک بار اگر کہہ دیا جائے عشق محبت عشق محبت، یہ جوش کیسے آتا ہے؟ یہ مجموع میں آج بھی زندگی باقی رکھا ہوا۔ ارے نام میں اتنا اثر ہے اعلیٰ حضرت کی، تو کام میں کتنا اثر ہوگا اور ساتھ میں کتنا اثر ہوگا؟ کس لیے اعلیٰ حضرت 100 سال سے آج بھی ہمارے جلسوں کی رونق بنے ہوئے، ہماری آنکھوں کا سرما بنے ہوئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پٹھان قبیلے کے بڑے خاندان کے آدمی تھے، رئیس تھے، زمیندار تھے، بریلی کے کوئی مکھیا تھے، اس لیے نہیں۔ اعلیٰ حضرت زندہ ہے تو اس لیے اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں پڑھا، جب کبھی اپنا قلم اٹھایا تو صرف یہ کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کبھی قلم اٹھایا تو کیوں لکھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ دنیا اپنے اپنے ممدوحوں کی تعریف یوں کرتی ہے، فلاں سیٹھ صاحب بہت بڑے ہیں، وہ نیتا بہت پہنچے ہوئے ہیں، تم جس کے کھاتے ہو اس کے گاتے ہو، بڑے بڑوں کی
नेताओं की तारीफ में लोग पुल बांधते हैं। बरेली का आशिक सादिक यूं कहता है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और फिर पुख्ता अकीदा देते हुए सुन्नियों को यूं कहता है बरेली का इमाम, कौन देता है देने को, मुझ चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा।